تحریک انصاف عمران خان کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے جو بھی آپ نے مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا ہے، اور حل نکلنا ہی مذاکرات کے ذریعے ہے، اس میں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر پھر بات چیت ہونی چاہیے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے غلط سیاست کر رہے تھے تو حکومت کیوں کرے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرے حکومت۔ کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام وہ صحیح کام جب ہوتا ہوا دیکھیں گے تو حکومت کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو یار، حکومت تو اتنا اچھا کام کر رہی ہے، عمران خان کے اپنے معالج جو ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ بھائی یہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں تھا، وہ اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی والے کیا کریں، وہ اس لیے کرنے کی ضرورت تھی کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، اور خدا کا واسطہ مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ وہ اعتماد کا رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس اعتماد کے رشتے کو بحال کرنے کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا حکومت کے پاس، اور آج بھی یہ موقع موجود ہے۔ میں آج صحیح ہے۔ بھی کہوں گا، اچھا میں مان لیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس کی گواہی دے دیتے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو۔ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنی، آپ کے ایکس کولیگز ہیں فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، بہرحال آپ اس میں نظر نہیں آئے۔ یہ بیچ میں پچھلے دنوں بظاہر لگا کہ ٹیمپریچر تھوڑا نیچے گیا ہے، کوئی آئس میلٹنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس سلسلے کی کوئی، اس کاوش کا کوئی نتیجہ آپ کو لگتا ہے؟ یا اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی حکومت اور اپوزیشن کے بیچ کوئی چینل چل رہا ہے، کوئی مفاہمت ہو رہی ہے، اور جس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے۔ تو کیا بات آپ کو حقیقت کے زیادہ قریب لگتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں بھی سننے میں ایسا ملتا ہے کہ کچھ شاید ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی جو مجھے مسئلہ نظر آتا ہے ان تمام جتنی بھی ابھی تک بات چیت ہوئی ہے، جب تک حکومت تحریک انصاف عمران خان کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اس لیے جو بھی آپ نے مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا ہے، اور حل نکلنا ہی مذاکرات کے ذریعے ہے، اس میں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر پھر بات چیت ہونی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل صبح ہی عمران خان کو اگر آپ رہائی کر دیں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر ٹائم بھی لگے گا، اس کے اندر کوئی اقدامات دونوں طرف سے بھی ہوں گے، لیکن اس حقیقت کو سامنے جب آپ رکھیں گے پھر ہی جا کے میرے خیال میں اس کے اندر کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا، نہیں، یہ تو کامیابی اس صورت میں ہے کہ ایک پری ریکوزٹ ہے کہ بھئی پہلے کچھ مراعات دیں، کچھ سہولتیں دیں، ان کو آمادہ کریں، لیکن جو ملک کی صورتحال ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، کیا پارٹی کی اور عمران خان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کوئی نرمی دکھائیں اور آمادگی ظاہر کریں؟ کیونکہ اب تک جو تاثر ملتا ہے حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ پارٹی کی طرف سے بھی، کہ خان صاحب تو کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ بات بھی میں بہت دفعہ اس پہلے بات کر چکا ہوں، اگر حکومت نیک نیتی کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے سیاسی حل نکالنا چاہتی ہے تو میرا بالکل تحریک انصاف سے بھی مطالبہ ہوگا، اور میں ایک سختی سے مخالفت کر چکا ہوں، کئی دفعہ کیا ہے اس موقف کا تحریک انصاف کی، کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ تو الیکشن جیت کے نہیں آئے، بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت جو ہے الیکشن جیت کے نہیں آئے گی، لیکن وہ سیاسی پارٹیاں تو ہیں نا، آپ کے سیاسی مخالف تو ہیں، ان کو بھی کسی پاکستانی نے ووٹ ڈالا ہے، تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ڈالا ہے، لیکن دوسری پارٹیوں کو بھی ووٹ ڈالا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوری نظام کے اندر سیاسی حل نکالنا چاہیں اور آپ کہیں کہ میں کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ بالکل یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن سارے اختیارات، سب کچھ جو دینا ہے وہ تو حکومت کے ہاتھ میں نا، تو ابتدا تو وہاں سے ہوگی۔ دیکھیں، آج کے صرف اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، بلوچستان کے اندر اٹیک ہو گیا ٹیررسٹ کا، خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے اہلکار شہید ہو گئے، وہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، ایران ہمارے ساتھ جس کی سرحد ملتی ہے اس کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، معیشت ہماری مشکلات، یہ سارے معروضی حالات ہیں۔ اسد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، اسد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ تحریک انصاف تو اس وقت مصروف ہے اپنے بخیے خود ادھیڑنے میں، وہ آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، اور اگر حکومت سے کوئی ملتا بھی ہے تو تحریک انصاف والے خود ہی اس کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ پھر علیمہ خانم صاحبہ کی انٹری ہے، بہت سے سینئر لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ یہ اب جانشینی کی جنگ شروع ہو رہی ہے، وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں کوئی کیسے انیشیٹو لے گا حکومت؟ اگر کوئی کرٹسی دکھائے بھی اور وہ تحریک انصاف سے اٹھ کے جا کے حکومت سے بات چیت شروع کر دے گا، یہاں تو بہت سے کویسچنز ہیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کو، تو کیا پہلے پی ٹی آئی کو ان آرڈر نہیں ہونا پڑے گا؟
बड़ा आसान इलाज है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर कोई भी तरीके इंसाफ का लीडर इस वक्त कोई इनिशिएटिव लेता भी है और वो हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत शुरू कर देता है, तो उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाएगा। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका तो बड़ा सादा सा हल है ना भाई। आपने जो भी बातचीत करनी है, उसके जो भी पैराए हैं, आप जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, जो इस वक्त बातचीत में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि ये बातचीत हो, उनको आप भेजें इमरान खान के पास। वहां से कोट लखपत से बुलाएं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को। उनको भी भेजें इमरान खान के पास। तो लीडरशिप के 4-5 लोग हों, 5 लोग जो कोट लखपत में वो हों, ये 11-12 लोग तहरीक इंसाफ के साथ बैठे। मुझे यकीन है कि अगर ऐसे पैराए होंगे जो आइन और कानून के अंदर होंगे, जिससे आपको रास्ता नजर आता होगा कि हाँ, अगर ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात, तो पाकिस्तान वापस एक आईनी जमहूरियत के रास्ते पे जा सकता है। तो ये लोग मिल के इमरान खान को कन्विंस कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान से कोई बात ना हो, इमरान खान के मैंडेट के बगैर ये लोग बातचीत शुरू कर दें, तो ये आपका बिल्कुल दुरुस्त कहना है। उस मैंडेट के बगैर कोई तरीके इंसाफ वाला बैठ ही नहीं सकता बातचीत के लिए।